نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں دوستو جو تمام جہانوں کا اکیلا پروردگار اور مالک ہے۔ بے شک دوستو ایک شرابی تھا جس کے یہاں ہر وقت شراب کا دور رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے یار احباب اس کے گھر پر جمع تھے اور شراب تیار تھی، تو اس نے اپنے ایک غلام کو 4 درہم دیے کہ شراب پینے سے پہلے اس کے دوستوں کو کھلانے پلانے کے لیے کچھ پھل خرید کر لائے۔ تو دوستو وہ غلام سودا صرف لینے کے لیے بازار جا رہا تھا جیسے کہ اس کے آقا نے اسے حکم دیا۔ تو راستہ میں اس نے حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، یعنی اس کی مجلس پر ان کا گزر ہوا، جو ایک چوراہے پہ کھڑے تھے اور بازار کے بیچ میں کافی لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے، اور وہ حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیر کے لیے ان لوگوں سے سوال کر رہے تھے اور ان سے یہ مانگ رہے تھے کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس فقیر کو 4 درہم دے اور میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں۔ تو دوستو حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس دور کے کافی زیادہ مانے ہوئے اور کافی بزرگ اور ولی لوگوں میں شامل تھے، لوگ ان کو خوب جانتے تھے، ان کی تقوی اور پرہیزگاری کے ہر طرف چرچے تھے۔ تو اس غلام نے یہ سوچا کہ میرے پاس تو 4 درہم ہیں اور وہ بھی میرے آقا کے دیے ہوئے ہیں، جو کہ اس کے ساتھیوں کے لیے، اس کے دوستوں کے لیے سامان لانے کے لیے مجھے دیے گئے ہیں۔ تو اگر میں یہ 4 درہم ان کو دوں اور ان سے دعائیں کرواؤں تو میرا مالک پھر مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اب یہ اسی کشمکش میں تھا کہ اس کے دل میں بات آئی کہ دے دے اور 4 دعائیں حضرت منصور سے کروا لے، نہ جانے پھر حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں۔ تو اس لیے اس جوان نے، اس غلام نے 4 درہم اس فقیر کو دے دیے حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر، جو ان کے لیے طلب کر رہے تھے۔ تو دوستو حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس جوان سے کہا، اس غلام سے کہا کہ بتاؤ جوان، تم کیا چاہتے ہو اور تمہارے حق میں کون سی 4 دعائیں طلب کروں؟ تو دوستو غلام نے کہا کہ حضرت میرا ایک آقا ہے، میں اس سے خلاصی یعنی نجات آزادی چاہتا ہوں۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس جوان کے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، پھر پوچھا جوان تم دوسری کون سی دعا چاہتے ہو؟ تو غلام نے کہا کہ حضرت میرے حق میں دوسری دعا یہ طلب کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان درہموں کا بدلہ عطا کرے۔ تو حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جوان کے حق میں دوسری دعا بھی کر ڈالی۔ تو پھر پوچھا بتاؤ جوان تیسری دعا کون سی چاہتے ہو؟ تو غلام نے کہا کہ حق تعالی جل شانہ میرے سردار کو توبہ کی توفیق عطا کرے اور اس کی توبہ قبول کر لے۔ تو منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کر دی۔ تو پھر پوچھا حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے اس جوان سے کہ چوتھی دعا کون سی چاہتے ہو؟ تو دوستو غلام نے کہا کہ حضرت حق تعالی جل شانہ سے یہ دعا کیجئے کہ وہ میری اور میرے سردار کی اور تمہاری اور اس مجمع کی جو یہاں حاضر ہے، کھڑا ہے آپ کے ارد گرد، سب کی مغفرت فرما دے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس جوان کے حق میں یہ چوتھی دعا بھی کر ڈالی۔
اس کے بعد وہ غلام خالی ہاتھ اپنے سردار کے پاس واپس چلا گیا اور یہ خیال کر لیا کہ بہت اتنا ہی تو ہوگا کہ آقا مجھے مارے گا، اور کیا ہوگا۔ سردار انتظار میں تھا ہی، دیکھ کر کہنے لگا کہ اتنی دیر لگا دی۔ تو غلام نے سارا قصہ، سارا واقعہ ان کو سنایا اپنے سردار کو۔ تو اس کے سردار نے ان کی دعاؤں کی برکت سے بجائے خفا ہونے اور مرنے کے اس سے یہ پوچھا کہ کیا کیا دعائیں کروائیں تم نے حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو غلام نے اپنے سردار سے کہا، پہلی تو یہ کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ تو دوستو سردار نے اسے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری کیا تھی؟ تو غلام نے کہا کہ مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے۔ تو سردار نے کہا کہ میری طرف سے تجھے 4000 درہم نظر ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تیسری کیا تھی؟ غلام نے کہا کہ حق تعالیٰ جل شانہ تمہیں شراب وغیرہ فسق و فجور سے توبہ کی توفیق عطا کرے، توبہ کی توفیق دے۔ تو سردار نے کہا کہ میں نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی۔ ماشاء اللہ۔ چوتھی کیا تھی؟ تو غلام نے کہا کہ حق تعالیٰ جل شانہ میری اور آپ کی اور ان بزرگوں کی اور سارے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ تو سردار نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو دوستو کیا ہوتا ہے کہ رات کو اس کا سردار خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے اسے کہ جب تو نے وہ تینوں کام کر دیے جو تیرے اختیار میں تھے، تو کیا تیرا یہ خیال ہے کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو میرے اختیار میں ہے؟ میں نے تیری اور اس غلام کی اور منصور کی اور سارے مجمع کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ پورے واقعے جو آپ نے سنا اس کا تعلق جذبے سے تھا، اس کا تعلق طلب سے تھا، اس کا تعلق محبت سے تھا۔ یہ جو غلام تھا مصیبت کا مارا ہوا، تکلیف کا مارا ہوا، اور درہم بھی اس کے پاس پرائے درہم تھے، غلام مالک کے تھے، سردار کے تھے۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کیے ہوئے ان درہموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں عطا کر دیا۔ تو یہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اجر، کہ اللہ کریم نے اسے ان 4 درہموں کے بدلے میں 4000 درہم نظر کر دیے، اس کو ملے، اور اس کی مغفرت بھی ہو گئی، اس کے آقا کی بھی مغفرت ہو گئی، اس پورے مجلس کی حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مغفرت ہو گئی۔ دوستو یہ تعلق ہے اندر کے معاملے کا۔ اندر کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا 5-5.5 فٹ کا جو وجود ہے، 6 فٹ کا، اس کے بیچ میں چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے۔ اگر اس دل میں ہم جو بھی کچھ رکھیں گے تو اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے انتہائی قریب ہوگا اور اس دل میں آپ دن رات اللہ کی محبت لے کے گھومیں گے پھریں گے تو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں گے، اور ہر عمل میں آپ کا اخلاص ہوگا، ہر عمل میں آپ کا تقوی ہوگا، اور ہر عمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دل میں خوف ہوگا اور آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، تو یہ امید اور خوف کے بیچ میں ایمان ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ تو دوستو اللہ کریم ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے جیسا کہ اس غلام کا تھا، اور اللہ کریم ہمیں بھی دنیا کی ان جھنجھٹوں سے، جو دنیا کی جھنجھٹوں میں اور دنیا کی سوچیں لے کے ہم لوگ غلام بنے پھرے ہوئے ہیں، تو اللہ کریم ہمیں بھی ان غلامیت سے آزادی دے اور اپنا فرمانبردار اور شکرگزار بندوں میں شامل فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر بندہ دل سے دعا کرے اور دعا کو اہمیت دے، تو انشاءاللہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہر نیک عمل کو اپنی رضا کے لیے خاص کر دے۔ تو دوستو
اگر یہ واقعہ اور یہ ویڈیو آج کی نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہو تو ضرور اس واقعے کو سب کے ساتھ شیئر کریں اور سب کو بتائیں، اپنی وائس میں بھی ساتھ میں بتائیں اور اس کو بھی شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور دوستو ساتھ میں بنے رہیے گا ساری عمر تک۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے، اپنی پیاری دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔